السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آج کی ایپی پر 300 لائکس اور 100 کمنٹ نہیں آئے، میں نے بھی نیکسٹ ایپی نہیں دینی ہے۔ شکریہ۔ اسیر طلب از قلم ہیبا خان، قسط نمبر 31۔ چھوڑے میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، نور آہستہ آواز میں بولی، جو کہ صرف دانیال خان ہی سن سکا۔ میں نے ہاتھ چھوڑ دیا، تم پٹک جاؤ گی اور حقیقی خدا کو جا پہنچو گی۔ جتنے بڑے بڑے ہیل تم نے پہنے، اس لیے چپ رہو۔ اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے دانیال اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر گیا۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، میں تو یوں ہی بڑے بڑے ہیل پہنتی رہوں گی، چاہے میں گر ہی کیوں نہ جاؤں۔ عادل خان کے ایٹیٹیوڈ پر وہ بھڑک کر بولی، جس کا اسے خود بھی سمجھ نہ آیا آخر اس نے بولا کیا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری شہزادی۔ پارلر والی لڑکی کے میک اپ کر کے جانے کے بعد ایان خان کمرے میں گھس چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ، اب باہر چلتے ہیں، دیر ہو گئی ہے پلیز۔ ختیجہ کے برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ باہر سب مہمان آ چکے تھے، منتہا زریز خان، دانیال اور نور بھی اسٹیج پر جا چکے تھے، اور ایک ایان خان تھا جو ابھی بھی ختیجہ کو لے کر ریسٹ روم میں موجود اس کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ چلتے ہیں گڑیا، میرا تو تمہیں دیکھ کر ہی دل نہیں بھرا، تم اتنی جلدی جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ اپنے لبوں کو اس کے کان کے لوح پر رکھتے وہ گمبھیر آواز میں بولا، مجھے ایسے نہ دیکھیں، نروس فیل ہو رہا ہے پلیز۔ ختیجہ کے نروس ہونے پر وہ مسکراتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے، خاموش نظروں سے ختیجہ کو دیکھتے، اپنا دایاں بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹتے خود میں بھینچ لیا۔ کیوں نہ دیکھوں، حق ہے میرا گڑیا تمہیں جی بھر دیکھنے کا۔ میری آنکھوں سے خود کو دیکھو، تم اس قدر اچھی لگ رہی ہو کہ میرا تمہیں باہر لے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ ایان خان کے نادر خیالات جان کر ختیجہ کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں مار لے، جو اس کی تعریفیں کر کر نہیں تھک رہا تھا۔ اسے تو لگا آج اس کا چہرہ ایان خان کے تھپڑوں سے سرخ ہوگا، اس کے پور پر ایان خان کے وحشتوں کے نشان ہوں گے۔ آخر اس نے ایان خان کو تھپڑ مار کر اس کی مردانگی پر جو وار کیا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، سب کچھ اس کے سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ محبت کرنے والا ہو، ایان خان زادہ جیسا ہو، جو اپنی پسندیدہ عورت کے جذبات میں کی گئی ہوئی غلطی پر اسے پیار سے ٹریٹ کرے، نہ کہ مار پیٹ کر اسے مزید خود سے نفرت کروائے۔ ختیجہ کے حیرت بھرے لہجے پر ایان خان نے عصبیت میں سر ہلاتے مسکرا کر ختیجہ کو دیکھتے آنکھ دبائی، تو ختیجہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر ایان خان کو خون خوار نظروں سے دیکھا۔ آپ ایسے تو نہیں تھے، مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے آپ کی ایسی حرکتیں دیکھ کر۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر نظریں جھکائے وہ بہت ہی کم آواز میں بولی۔ ایان خان کا رومانٹک انداز اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے تو صرف ایان خان کو نرم مزاج، کیئرنگ اور محبت کرنے والے انداز میں ہی دیکھا تھا، کیونکہ پہلے کیسے تھا؟ ایک آئی برو جھکا کر وہ شریر انداز میں پوچھنے لگا، مطلب ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، بہت سافٹ تھے۔ پہلے تم بھائی مانتی تھی، اب تو شوہر مانتی ہو، اس لیے میرا ہر انداز
रोमांटिक और अनोखा लग रहा होगा। अयान खान की जज्बे लुटाती नज़रों को खुद पर गड़े देख खतीजा का नज़रें उठाना मुहाल हो गया। अपने खुश्क पड़ते हलक को तर करते किसमिसा कर अयान खान के हाथों को अपनी कमर पर से हटाना चाहा, क्योंकि अब वो उस बेबाक शख्स को और क्या कह सकती थी जो हर बात का जवाब देकर उसे उल्टा सुर्ख कर देता था। अगर अब आपकी इजाज़त हो तो बाहर चलें, सब इंतज़ार कर रहे हैं। क्या सोचेंगे सब लोग? दादी, बाबा जान, मोड़े, चची, फूफो, लाला इल्तिजाया नज़रों से अयान खान को देखते मध्यम लहजे में कहा तो अयान खान ने गहरी सांस भरते अपना दायां हाथ बढ़ाकर खतीजा की गर्दन और चेहरे के दरमियान रखते अंगूठे से अब खतीजा की शहरक को सहलाया। अयान खान के लम्स पर खतीजा को अपने जिस्म में सर्द लहरें सरायत करती महसूस हुई। सबकी फ़िक्र है मेरी गुड़िया को, सिवाय अपनी हबी की। गुड़िया, इंतज़ार तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम्हें दुनिया वालों की पड़ी है। बाहर लोग क्या सोचेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ तुम्हें इसके बारे में सोचो। हम दोनों के दरमियान इन फजूल बेमायने दूरियों को ख़त्म करने के बारे में सोचो। अपना चेहरा बिल्कुल खतीजा के चेहरे के करीब करके एक बार फिर से उसे अपने हिसार में लेते गंभीर बोझल लहजे में कहा। अपने लब उसके लबों के साथ हल्के से टच किया तो खतीजा ने हड़बड़ा कर अयान खान के हिसार को तोड़ने की कोशिश की, जो बेखुद होता सब कुछ फरामोश किए हुए था। इतनी बेबाक हरकत पर खतीजा का पूरा चेहरा खून छलकने को बेताब था। पाँव हाथ ठंडे पड़ने लग गए थे। अयान, प्लीज़ इस तरह मत करें, बाहर चले ना। अगर मैं खुद चल पाती कभी आपकी मिन्नतें ना करती। खतीजा ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। खतीजा की बात सुनते अयान खान ने खुद पर 1000 बार लानत भेजा। ना ही वो उसे तंग करता, ना ही खतीजा एहसासे कमतरी में मुब्तला होती। अभी अयान खान कुछ कहता कि कमरे के दरवाजे पर होती दस्तक पर एक झटके से खतीजा अपनी जगह से उछली। अयान ने घूर कर खतीजा को देखा और वार्निंग देती नज़रों से देखा दरवाजे की जानिब बढ़ा। माना कि ये दिन आप लोग का है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं आप हम गरीबों को लिफ्ट ही ना करवाएं। अयान खान के दरवाज़ा खोलते आनिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो अयान खान ने अपने स्याह बालों में हाथ फेरते होंठ का किनारा दांतों तले दबाकर खतीजा के खून छलकाते चेहरे को देखा। ब्लू कलर की पाँव को छूती फ्रॉक पहनी, जिसके दामन और गले पर गोल्डन और सफ़ेद रंग का काम हुआ था। ब्राउन बालों को फ्रेंच चुटिया में कैद किए कमर पर छोड़ा हुआ था। चुटिया से निकलती आवारा लिटे चेहरे का हाथा किए हुए थी। ग्रे आंखों में काजल की लकीर खींचकर इन्हें मज़ीद दिलकश बनाया गया था। लाइट मेकअप किए वो देखने वालों को चारों खाने चत करने की सलाहियत रखती थी। नहीं, वो हम बस आ ही रहे थे। अयान खान को खूनख्वार नज़रों से देखते दांत पीसते हुए कहा तो हानिया ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हाय, बहुत कुछ कहने का दिल कर रहा है, लेकिन लाला सामने खड़े हैं, कह नहीं सकती। हानिया खान ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा तो खतीजा रूहान सी नज़रों से दरवाजे से टेक लगाए खड़े अयान खान को देखा
جو بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ خدیجہ کے دیکھنے پر ایان خان نے آگے بڑھتے بنا ہانیہ کی پرواہ کیے خدیجہ کی کمر کے گرد بازو لپیٹ اپنی گود میں اٹھاتے باہر اسٹیج کی جانب قدم بڑھائے۔ مجھے نیچے اتاریں، ہانی وہیل چیئر پر باہر لے جائے گی، سب کیا سوچیں گے ایان؟ اپنے ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے مکے بنا کر خدیجہ اس کے چوڑے سینے پر برسانے لگی۔ باہر سارے مہمان منہ کھولے ایان خان کو دیکھتے رہ گئے، جو سب سے لاپرواہ اسے گود میں اٹھائے اسٹیج پر چڑھتے اسے صوفے پر بٹھایا۔ خدیجہ کا سارا چہرہ شرم کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز وہی دونوں تھے۔ احساس کمتری کا شکار ہوتے خدیجہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ نور اور منتہا خود اپنے پیروں پر چل کر اپنے محرم کا ہاتھ تھام چکی تھی اور وہ خود نہیں چل سکتی تھی۔ اوروں کے سہارے دل رونے کو کر رہا تھا، لیکن وہ ٹھیک سے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ ایان خان نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ غور سے خدیجہ کے چہرے پر ایکس رے کرتے ایان خان اسے اخذ کر رہا تھا، جس کا چہرہ اداسی کے تاثرات صاف واضح کر رہا تھا۔ اچانک افادیت پر خدیجہ گھبرا کر آس پاس سب لوگوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تو کچھ لوگ اسے افسوس سی نگاہوں سے خدیجہ کو دیکھ رہے تھے۔ فرزانہ بیگم خدیجہ کے پاس آتی اس کی بالائیں لیتے نہیں تھک رہی تھی۔ ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہمسفر چاہتی ہے، جو کہ خدیجہ کو مل چکا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایان خان خدیجہ کے پاس ہی براجمان ہو گیا۔ خدیجہ بھی سر جھٹکتی ایان خان کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ ایک نظر اپنے آپ میں گم سب لوگوں کو دیکھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب تر کر گیا، جبکہ سامنے منتہا کے ساتھ بیٹھی آمنہ حسام خان کو لوٹ دیتی نظروں سے گھبرا کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جس پر حسام خان کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستے زریز خان کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ اسی طرح رات کے 9:30 کے قریب فنکشن کا اختتام ہو چکا تھا۔ سارے مہمان گھر جا چکے تھے۔ اب صرف حویلی کے افراد اور زارون مینشن کے افراد ہال میں موجود تھے، جو جانے کی تیاریوں میں تھے۔ اللہ پاک میرے سارے بچوں بیٹیوں کو خوش رکھے، سب کو ہمیشہ یوں ہی مسکراتے ایک ساتھ رکھے۔ تراب خان نے کھڑے ہوتے منتہا، خدیجہ اور نور کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تو فرزانہ، رضوانہ اور فوزیہ حدیقہ خانم نے آمین کہا۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، چلے بابا ہم لوگ نکلتے ہیں پھر۔ حدیقہ خانم نے پیار سے زریز خان اور ایان خان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تراب خان سے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اصابت میں سر ہلایا۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر منتہا کو گلے لگایا تو نظریں بے اختیار صوفے کے پیچھے کھڑے چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے حسام خان سے ٹکرائیں۔ حسام خان کی بے باک نظریں آمنہ کو اپنے جسم سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، تو آمنہ نے سر جھٹکے سے نظروں کا رخ پھیر کر قدم نور اور ہانیہ کی جانب بڑھائے، جبکہ آمنہ کی اس حرکت پر حسام خان نے صوفے کی پشت کو اپنی سخت گرفت میں لیتے آمنہ کی پشت کو گھوڑا، جو اسے اگنور کر رہی تھی۔ مشال اور حدیقہ خانم، زارون خان، دانیال خان، حسام خان، نور بھی سب سے ملتے زارون مینشن
کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ باقی سب حویلی والے بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوتے حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ عروہ نے آج کے فنکشن میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جس کے باعث وہ انیکسی میں ہی تھی۔ گھر میں صرف ملازم ہی موجود تھے۔ شائستہ بی کو بھی زبردستی عروہ ہال بھیج چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے شائستہ بی کا اتنا خاص فنکشن مس ہو جائے۔ وہ چارپائی پر بے سود سی لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ مدد کے لیے پکارتی، سوائے خدا کے جسے وہ کب سے پکار رہی تھی۔ اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہو رہی تھی۔ گلا پیاس کی وجہ سے خشک ہو چکا تھا۔ وجود میں اتنی سکت نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر ایک گلاس پانی پی لیتی۔ پیاس کی شدت بڑھی تو عروہ اپنے چکراتے سر کو تھامے چارپائی پر اٹھ کر آس پاس نگاہیں دوڑا کر پانی کا جگ تلاش کرنا چاہا، جو کہ پڑا تو تھا لیکن خالی تھا۔ ایک گہرا سانس بھرتے وہ سست قدموں سے اٹھتی حویلی کی جانب جانے لگی۔ جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی، اسے لگا پیچھے سے کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن وہ صرف اس کا وہم تھا۔ سر جھٹکتے وہ حویلی میں داخل ہوتی کچن میں آئی۔ اس وقت حویلی میں صرف وہ اور رامو کاکا، گھر کا مالی، اور ساتھ میں ایک اور ڈرائیور موجود تھا۔ ڈرائیور چچا تو ولیمے میں شرکت کیے ہوئے تھا۔ عروہ جلدی سے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو خود پر ٹھیک کرتی نظریں چراتی کولر کی جانب بڑھی اور بوتل میں پانی بھرنے لگی۔ اکرم جو گھر میں کام کر رہا تھا، عروہ کو کچن میں جاتے دیکھ اکرم کی نیت کافی دنوں سے ہی عروہ پر خراب لگ رہی تھی۔ ایک ہفتے پہلے ہی اسے کام پر رکھا گیا تھا۔ آج تو عروہ کو اکیلے دیکھ اکرم کے منہ میں پانی آ رہا تھا، آنکھوں میں مستی ناچنے لگی۔ عروہ کو پیچھے پیچھے اکرم بھی کچن میں داخل ہوا۔ عروہ کچن میں کھڑی اپنے لیے پانی لے رہی تھی کہ اچانک سے اسے چکر آئے تھے۔ وہ وہاں ہی کچن کے کیبن کے پاس بیٹھ گئی۔ اکرم کچن میں آیا تو عروہ کو دیکھ کر رال ٹپکانے لگا۔ وہ تو فقط ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ موقع ملا بھی تو اتنا اچھا۔ کیا ہوا لڑکی، تجھے؟ اکرم نے عروہ سے آ کر پوچھا تو عروہ نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اکرم کو دیکھا اور اشارہ کیا کہ اسے پانی پینا ہے۔ اکرم نے بھی اس کی حالت دیکھ لی تھی۔ سکون سے گلاس میں پانی ڈالا اور پھر اپنی جیب سے ایک پوری نکال کر اسے پانی میں گھول دیا اور پھر اسے عروہ کو دے دیا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے عروہ گلاس تھام کر جلدی سے اسے اپنے لبوں سے لگا کر سارا پانی گٹک گٹک پی گئی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ واپس انیکسی میں جانے کے لیے اس نے اٹھنا چاہا، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اکرم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو عروہ کو اکرم کا چھونا اچھا نہ لگا تھا۔ عروہ نے اٹھ کر جلدی سے اپنا بازو اکرم کے ہاتھ سے چھڑوایا اور باہر چلی گئی۔ پوری حویلی سنسان پڑی تھی۔ باہر گیٹ پر ایک رامو کاکا کھڑا تھا، جسے اندر کا کوئی ہوش نہ تھا۔ عروہ ابھی ہال میں پہنچی ہی تھی کہ اسے نشہ سا ہونے لگا۔ اس کا سر زور سے چکرانے لگا۔ اسے ہر چیز دو دو نظر آ رہی تھی۔ سامنے کھڑا اکرم بھی اسے دو دو نظر آ رہے تھے۔ عروہ کو غنودگی میں جاتے دیکھ اکرم آگے بڑھتے عروہ کا ہاتھ پکڑا تو عروہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن اکرم نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑیں مجھے، عروہ نے زور لگا کر خود کو چھڑوانا چاہا،
لیکن اکرم اس کی کوشش کو ناکام کرتے تھوڑا سا اس پہ جھکا۔ عروہ نے اپنے آپ کو ہوش میں لاتے زور سے اکرم کو دھکا دیا، جس کے باعث اکرم تھوڑا سا پیچھے کی جانب کھسکا۔ عروہ نے اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں بھاگنا چاہا، لیکن اکرم نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے بازو سے پکڑ لیا، جس سے عروہ کی آستین پھٹ گئی تھی۔ عروہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اکرم کو دیکھا۔ وہ بے ہوشی میں جا رہی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ یک دم مفلوج ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے۔ اس کی مدد کرنے والا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا، یہ سوچ کر ہی اس کی جان لیوا تھی۔ حیوانوں کی طرح اکرم اسے خود کے قریب کرتا زمین پر پٹک کر نیچے گرایا اور خود اس پر قابض ہو گیا۔ بچاؤ بچاؤ، عروہ چیخنے لگی تھی۔ اکرم نے عروہ کے پیٹ سے بھی قمیض پھاڑ دی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اکرم حیوان بنا اسے نوچ رہا تھا۔ سب سے پہلے عادل کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی، کیونکہ وہ حدیقہ خانم والوں کے ساتھ ہی حال سے نکل چکا تھا۔ باقی سب کی گاڑیاں پیچھے ہی تھیں۔ اپنی گاڑی کو پورچ میں روکتے عادل خان اپنے قدم حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا گیا۔ چھوڑیں مجھے، عروہ تڑپ تڑپ کر چیخ رہی تھی، اپنے پیر ادھر سے ادھر مار رہی تھی۔ حویلی سے آتی اپنے کانوں میں کسی لڑکی کی چیخیں سنتے، آوازیں پڑتے سن کر عادل کے قدموں میں تیزی آئی۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، گھر کے ملازم اکرم کو کسی کے ساتھ زبردستی دیکھ عادل خان کا پارا ہائی ہوا۔ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ عادل خان جلدی سے آگے بڑھ کر عروہ کے وجود پر جھکے۔ اکرم درندے کو قمیض سے کھینچ کر پیچھے کیا، لیکن سامنے لیٹی لڑکی کو بری حالت میں دیکھتے عادل کی آنکھوں میں خون اترا۔ زبان سے ایک ہی لفظ ادا ہوا، عروہ۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اسے سمجھ نہیں آیا، اس کی اسٹوڈنٹ اس کے گھر میں رات کے اس پہر اچانک دماغ میں وہ نقاب پوش ملازمہ گردش ہوئی۔ عروہ کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ سا گیا تھا۔ اس نے بس بند آنکھیں ہونے سے پہلے عادل خان کو دیکھا تھا اور اب وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اکرم عادل خان کو دیکھ کر پریشان اور ڈر گیا۔ چہرہ کا رنگ یکدم زرد ہوا۔ بے غیرت کمینے انسان، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ ہمارے ہی گھر کا نمک کھا کر ہماری ہی حویلی کی عورتوں پر گندی نظر رکھو گے؟ عادل خان نے زوردار مکہ اکرم کے منہ پر مارتے دہاڑا۔ اس کی دہاڑ اتنی گرجدار تھی، اکرم کو اپنا جبڑا پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ معاف کر دو خان صاحب، معاف کر دو۔ پکڑے جانے پر کوئی راستہ نہ سوچتے اکرم معافی مانگ کر گر گرا رہا تھا، لیکن عادل نے ایک نظر عروہ اور اس کی ابتر حالت کو دیکھا۔ اب وہ کہاں اکرم کو چھوڑنے والا تھا۔ عادل خان لگاتار اکرم کو مار رہا تھا۔ اکرم کی حالت اب بہت بری ہو چکی تھی، منہ سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ عادل خان نے اکرم کو چھوڑا اور عروہ کی جانب آیا، کیونکہ اسے لگا اس طرح اس کا نیم بڑھانا حالت میں رہنا بالکل بھی محفوظ نہیں۔ باقی گھر والوں کی گاڑیاں بھی حویلی میں داخل ہوئیں۔ عروہ آنکھیں کھولو، عادل عروہ کے گال تھپ تھپاتا ہوا کہنے لگا۔ اکرم موقع دیکھتے لڑکھڑاتے پیروں سے حویلی کے پچھلے دروازے سے فرار ہوا، کیونکہ مین گیٹ پر رامو کاکا کھڑا تھا۔ اگر وہ ایسی حالت میں دیکھتا، کبھی حویلی سے بھاگنے نہ دیتا۔ عادل کی نظر عروہ کے چشمے پر پڑی، جو اس پر تشدد کرتے وقت ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ عروہ کی حالت دیکھتے وہ نظریں چراتے اپنی گود میں اٹھانا چاہا، لیکن
عروہ کے بال عادل کے شرٹ میں پھنس گئے۔ عادل غصے سے مٹھی نہ بھینچتے مزید عروہ پر جھک گیا۔ اس کے بال اپنے شرٹ کے بٹنوں سے نکال سکے۔ اسے عروہ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات یاد آئی۔ کچھ ایسے ہی تو ہوا تھا، لیکن گھر میں داخل ہوتے حویلی کے سارے افراد یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ عادل خان کو عروہ کے اوپر جھکا دیکھ سب کو دھچکے پر دھچکا لگا۔ سب آنکھیں پھاڑے منہ کھولے عادل کو دیکھ رہے تھے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈز؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ کل اگر آپ لوگوں نے میری بات مانی تو ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی، نہیں تو کل چھٹی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔